یاد رکھیے جو کام آپ خود نہیں کرتے تو اپنی اولاد سے بھی اس کا مطالبہ نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منفرد انداز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں اولاد کی تربیت کے لیے 10 ایسی قیمتی باتیں بیان کریں گے جس سے آپ کی اولاد کی تربیت بہت ہی اچھی ہونے لگے گی۔ نمبر 1، جو والدین اذان سنتے ہی ٹیلی ویژن بند کر دیتے ہیں اور باپ فوراً نماز کے لیے چلا جاتا ہے تو ان قریب وہ اپنے اس طرز عمل سے اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنا لیں گے۔ نمبر 2، جو باپ گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے دروازہ کھٹکاتا ہے اور سلام کرتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور والدہ مسکرا کر استقبال کرتی ہے، تو اس طرح ان کے بچے بھی گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لینا، سلام کرنا اور مسکرانا سیکھیں گے۔ نمبر 3، جو والدین اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں تو ان قریب ان کے بچے بھی ان کے ہاتھ چومیں گے اور ان کی فرما برداری کریں گے۔ نمبر 4، جو باپ گھریلو کام کاج میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے تو اس سے اس کے بچے بھی ایک دوسرے کی مدد کرنا اور باہم تعاون کرنا سیکھیں گے۔ نمبر 5، جو ماں حجاب، نماز اور تلاوت قرآن پاک کی پابند ہو تو اسے دیکھ کر اس کی بیٹی بھی حجاب، نماز اور تلاوت قرآن پاک کی پابند بنے گی۔ نمبر 6، جو ماں باپ باہمی اتفاق و مفاہمت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اپنی اولاد کے سامنے لڑائی جھگڑا اور آواز بلند نہیں کرتے تو ان کے بچے گھر سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت اور باہمی اتفاق و مفاہمت سے زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 7، جو والدین صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ احسان کرتے ہیں اور ان سے محبت کے رشتے استوار کیے رہتے ہیں تو ان کی اولاد بھی ان سے یہ صلہ رحمی اور حسن سلوک کرنا سیکھتی ہے۔ نمبر 8، جو باپ بعض امور میں اپنے بیوی بچوں سے رائے مشورہ لیتا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر گفت و شنید کرتا ہے اور ان کی رائے کا احترام کرتا ہے تو اس سے اس کے بچے بھی باہمی گفت و شنید، باہمی رائے مشورے اور مثبت رویہ اپنانے کی عادت سیکھتے ہیں۔ نمبر 9، جو والدین اپنی اولاد کے ساتھ سچائی اپناتے ہیں تو ان کی اولاد بھی ان سے سچائی سیکھتی ہے، اور جو والدین اولاد کے ساتھ وعدہ وفائی کرتے ہیں تو ان کی اولاد بھی ان سے یہ وعدہ وفائی سیکھتی ہے۔ نمبر 10، جو ماں باپ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں اور ایک منظم اور مرتب زندگی گزارتے ہیں تو اس سے وہ اپنے بچوں کو ایک منظم اور مرتب زندگی گزارنا سکھاتے ہیں۔ یاد رکھیے جو کام آپ خود نہیں کرتے تو اپنی اولاد سے بھی اس کا مطالبہ نہ کریں۔